بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہربلسٹ ڈاکٹر عبدالسمی، ہمدرد یونیورسٹی پی ایچ ڈی اسکالر، اور بہت شکریہ ڈاکٹر اکرم اور ان کے ساتھیوں کا کہ انہوں نے آج پھر موقع دیا، اور یہ ایک اویئرنیس پروگرام ہے جو مستقل جاری ہے۔ میرا خیال ہے کہ 1 سال تو ہو گیا ہوگا، اس کے لیے ان کو کریڈٹ ملنا چاہیے کہ بھائی آپ نے اتنا بڑا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے ایک علمی ماحول پیدا کیا ہوا ہے ان چیزوں کے لیے۔ پر آج کے جو میرا ٹاپک ہے وہ میں ملیریا کے حساب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ملیریا کا عالمی دن تو گزر چکا ہے، لیکن مچھر کو ابھی تک نہیں معلوم ہے، اور وہ اپنا مشن جاری رکھے ہوئے۔ مطلب یہ نہیں ہوا کہ جی اب ملیریا ہمارے یہاں سے ختم ہو گیا ہے یا دنیا بھر سے ملیریا ختم ہو گیا ہے، تو ایسی تو ملیریا کی کوئی کہانی نہیں ہوئی ہے۔ ہم عالمی دن تو اب ایک رسمی طور کے اوپر ہی مناتے ہیں کہ جی ایک عالمی دن ہے لوگوں کو اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے، لیکن یہ پروگرام جو ایسے ہیں جو کہ ہیلتھ کے لیے خطرناک ہیں، ہمیں وہ پورا سال ہی مناتے رہنا چاہیے، اور ہر چند دن بعد ایک اویئرنیس پروگرام ان کے چلتے رہنا چاہیے۔ تو ملیریا تو ایک جان لیوا بیماری ہے، سب لوگ جانتے ہیں، بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اس کو ملیریا ہو گیا جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے، اور ہماری زندگی میں ملیریا جیسی بیماری کا خطرہ ہر وقت موجود ہے۔ میرا بھائی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے یہاں کیونکہ ماحول صاف ستھرا نہیں ہے، دنیا کے بہت سارے ملکوں کے اندر ملیریا یا کہنا چاہیے کہ مچھر موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی اکثر جگہوں پہ مچھر پہنچ جاتے ہیں۔ ان کی جو کہنا چاہیے کہ ٹریولنگ، حالانکہ کہنا چاہیے کہ جو اپنے پہاڑوں کے اوپر جو اونچے پہاڑ ہیں ان کے اوپر بھی یہ مچھر موجود ہیں، حالانکہ مچھر شاید 600 فیٹ یا اس سے زیادہ اوپر تک نہیں اڑ سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی مچھر کی بیماری جو ہے کہ ہر جگہ خطرہ موجود ہے کہ ملیریا ہو سکتا ہے یا ڈینگی ہو سکتا ہے۔ ڈینگی بھی تو ایک اسی کی سے ملتی جلتی ہی بیماری ہے، مطلب ملتی جلتی اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی اسی کی طرح ایک خطرناک بیماری ہے، اور اس کے اندر بندہ مر جاتا ہے گا۔ ڈاکٹر اکرم غالباً فوکل پرسن بھی ہیں اس کے، تو اب یہ آج کل ملیریا کے ساتھ اب ڈینگی بخار بھی پھیلنے کے دن آگے ہیں کہ اب ڈینگی بخار آہستہ آہستہ کہ برسات کا موسم شروع ہو جائے گا اگلے مہینے سے، تو کوڑا کرکٹ گندگی گائے گوبر بکرے بقرعید بھی موجود ہے۔ صفائیوں کا معیار ہمارے یہاں بہت ہی تھرڈ کلاس قسم کا ہے۔ میں نے فیصل آباد کا سنا ہے کہ بہت شاندار ہے، بہت صاف ستھرا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ڈینگی مچھر تو وہاں بھی بہت سارے ہوں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ملیریا جو ہے ایک شدید بخار کی بیماری ہے جو متاثرہ مادہ مچھروں کے کاٹنے سے پھیلتی ہے، اور اگر ہم احتیاط کریں تو یہ بآسانی قابل علاج ہے۔ فوری تشخیص اور مؤثر علاج کے بغیر یہ جان لیوا بیماری میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ ملیریا کوئی معتدل سی بیماری نہیں ہے، لیکن یہ مطلب معتدل بیماری سے مراد یہ ہے کہ ہلکی پھلکی سی ہے اور بس ہوا ملیریا اور ختم ہو گیا، نہ ہی ایک متعدی بیماری ہے، یعنی کہ یہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو نہیں لگ سکتی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جی ایک شخص کو ہم اس کی تیمارداری میں نہ جائیں کیونکہ اس کو ملیریا ہے تو ہمیں بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر جس مچھر نے اس کو کاٹا ہے، اگر وہ مچھر جو کہ ملیریا مچھر ہے، اور اگر وہ آپ کو بھی کاٹ لے گا تو پھر وہ ملیریا آپ کو بھی لگ سکتا ہے۔ یہ ایک اس کا ٹرانسمیشن تو ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے پاس بیٹھنے سے، اس کے چھینکنے یا کھانسنے سے آپ کو ملیریا ہو سکتا ہے۔ اچھا، زیادہ تر علاقوں میں بارش کے موسم میں یا صفائی کا خیال نہ رکھنے والے علاقوں میں ملیریا پھیل سکتا ہے۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ جو ہے اگر ہم سب سے پہلے مچھر کے اوپر بات کر لیں، ہم کیونکہ ہمیں ملیریا سے تو نہیں بچنا ہے، ہمیں بیسیکلی مچھر سے بچنا ہے۔ اگر ہم مچھر سے بچ سکتے ہیں تو پھر ہم ملیریا سے بھی بچ جائیں گے۔ تو ہم اس کو اگر میں ڈینگی اور شاید ملیریا دونوں کو ایک ساتھ ہی آگے پیچھے مکس اپ کر کے چلتا رہوں گا، کیونکہ ڈینگی بھی اگلا مرحلہ یا ہمارا ٹارگیٹ اگلا ڈینگی بھی ہوگا۔ تو ڈینگی کی یا ملیریا کی پھیلنے کی جو وجوہات ہیں کہ یہ ایک بہت ہی عام سا مچھر ہے، لیکن یہ مچھر ہمیشہ مادہ مچھر کے جو کاٹنے سے پھیلتا ہے۔ اس سے مچھر جو ہے یہ ڈینگی فیور بھی ہے، چکن گونیا ہے، یلو فیور سمیت بہت سی بیماریاں پھیلا سکتا ہے۔ ایسے لوگ عام طور پہ پوچھتے ہیں کہ جی یہ والا مچھر کون سا اور یہ مچھر کون سا؟ بھائی مچھر تو پھر مچھر ہی ہے گا نا، ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے۔ اب مچھر میں آپ اسے تھوڑی دیکھیں گے یہ کاٹ رہا تھا مجھے تو یہ ڈینگی والا تھا، یہ ملیریا والا تھا، یا یلو فیور یا ہے فیور یا فلانے فیور جو بھی کچھ ہے تو یہ کر رہا ہے۔ چکن گونیا بھی ہمارے وہاں ایک زمانے میں بہت پھیلا تھا کہ ہر گھر کے اندر چکن گونیا، اب آج کل چکن گونیا سننے میں نہیں آتا ہے۔ تو یہ مچھر جو ہے ایک چھوٹا سا کالا سا مچھر ہے، یہ ڈینگی والا تو خاص طور سے جس پہ سینے اور ٹانگوں پر سفید اور کالی دھاریاں ہوتی ہیں،
اور یہ دن کے وقت میں کاٹتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مچھر دن کے وقت زیادہ متحرک ہوتا ہے، صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام کو مغرب سے ہونے سے پہلے تک اپنا مشن جاری رکھتا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ مزے کی چیز یہ ہے گی کہ یہ 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت کاٹ سکتا ہے۔ مطلب یہ ہم نے جو کر دیا کہ بس صرف ہم صبح میں فجر کے بعد 2-3 گھنٹے اور شام میں مغرب عصر سے مغرب تک احتیاط رکھیں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ کاٹنے میں اس کی صلاحیت تو 24 گھنٹے کی ہے، لیکن یہ اس کی اپنی صلاحیتیں ذرا کم ہو جاتی ہیں، تھوڑا سا سست ہو جاتا ہے۔ دوسری جو مچھر میں سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ نر مچھر کی کوئی بھی قسم انسانوں کو نہیں کاٹتی، مطلب چاہے وہ ملیریا ہو، چاہے ڈینگی ہو یا کوئی اور بھی ہو، اس میں سے نر نہیں کاٹتا ہے، بلکہ جو مادہ مچھر ہے تو یہ زیادہ تر جو ہے، یہ زیادہ تر کیا وہی صرف کاٹتی ہے، کیونکہ اس کو اپنی نسل آگے بڑھانے کے لیے انسانی خون یا جانوروں کا خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، نر مچھر کی زیادہ تر جو گزارا ہوتا ہے وہ پھلوں پر گزارا کر لیتے ہیں، جبکہ مادہ جو ہے وہ پھل بھی کھا سکتی ہے لیکن انسانوں کا خون بھی چوستی ہے۔ یہ ایک اس کی عجیب کہانی ہے جو تو پوری ڈائنی ہو گئی ہے کہ انسانوں کا خون اس نے ضرور چوسنا ہے۔ مچھر ایک ہمیشہ سے پوری دنیا میں انسانوں کے لیے ایک ناپسندیدہ کیڑا رہا ہے، کیونکہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ جب مچھر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ ایک مچھر کی جو بھنبھناہٹ ہوتی ہے ہمارے کان پہ آ کے بولتا ہے۔ اس کے بعد بہت ساری سٹوریز بھی ہیں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ بھئی مچھر اس لیے آ کے وہ ہوتا ہے کہ جی ان کے لیڈر نے ان سے کہا ہے کہ تم پہلے الارم بتانا کہ جی دیکھو میں آ گیا ہوں، آپ ہوشیار ہو جائیں، پھر اس کے بعد وہ کاٹتا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کان کے پاس آ گیا تو مچھر کی ہمیں بھنبھناہٹ محسوس ہوتی ہے، تو ہمیں اس کی بھنبھناہٹ اور اس کا کاٹنا یاد آ جاتا ہے، اور اسی جھنجھلاہٹ میں ہم اکثر اپنے منہ پر چانٹا بھی مار لیتے ہیں۔ خیر منہ پہ بھی نہیں، منہ کے علاوہ بھی کسی بھی جگہ پہ چانٹے مارے جا سکتے ہیں، یا ہاتھ مارتے ہیں، ہم ٹانگ پہ بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ پہ بھی کرتے ہیں۔ تو جب یہ چانٹے مارتے ہیں تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار یہ ہم نے کیا کیا تھا، لیکن مچھر اتنی دیر میں اڑ چکا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مچھر میں اور بھی بہت کچھ بہت دلچسپ ہے۔ اچھا مچھر کے بڑی یہ کہنا چاہیے عاشق مزاج قسم کا ہوتا ہے مچھر بھی، مچھرنی جو ہے یہ عاشق مزاج قسم کی ہے، اسے خوبصورتی بہت پسند ہے۔ مطلب یہ ڈارک رنگ کے کپڑے ہوتے ہیں، تیز ان کے کپڑوں کو پہلے لوگوں کو یہ کاٹتا ہے، لڑکیوں کو کاٹنا اس کا محبوب مشغلہ ہے۔ یہ ایک بہت ہی عجیب انٹرسٹنگ سی بات ہے، پتہ نہیں ریسرچرز نے اس کو کس طریقے سے چیک کیا ہے۔ یہ ہے کہ لڑکیوں کو بہرحال یہ زیادہ کاٹتی ہے، جبکہ جو لڑکی کا جو کہنا چاہیے کہ لڑکیوں کو بھی ہے، یہ اتنے گوری لڑکیاں ہوں ایسی ہوں ان کو زیادہ اچھا کاٹتا ہے، عام لڑکیوں کو نہیں کاٹتا ہے، کیونکہ مچھر جو ہے نا یہ خون کو پہلے چیک کرتا ہے۔ اس کے اندر عجیب سسٹم موجود ہے، پوری ایک لیبارٹری موجود ہے، یہ مچھر کو جو ہے نا چیک کرتا ہے کہ یہ خون چوسنا ہے یا نہیں چوسنا ہے۔ تو مچھروں کے لیے ہمیشہ سے مردوں سے زیادہ عورت یا لڑکیوں میں کشش ہوتی ہے۔ اب ایک چیز ہمیشہ نوٹ کیجیے گا کہ ملیریا بھی اور یہ بھی، بچوں کو تو بہرحال کوئی بھی اس میں زیادہ تشخیص نہیں ہوتی ہے، لیکن عورتوں کو زیادہ یا لڑکیوں کو زیادہ یہ کاٹتا ہے، تو ان کو زیادہ ملیریا اور ڈینگی ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ یہ مچھر جو ہے تیز رنگ یا کالے رنگ کے کپڑے والوں کو اپنا نشانہ بناتے ہیں۔ مچھر کی ناک بہت بڑی ہوتی ہے۔ مچھر کی ناک آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ تقریباً 75 فٹ دور سے اپنے جو ہے ٹارگٹ کو تلاش کر لیتا ہے، اور یہ وہ خوشبو ہے جس کو سونگھ کر وہ ایک اندھیرے کمرے میں بھی اپنے ٹھکانے تک پہنچ جاتا ہے گا۔ مچھر پھلوں اور پودوں کے رس اور خون چوسنے پر ہی زندہ ہیں، چاہے وہ ہمارا ہی خون کیوں نہ ہو۔ اچھا مچھر ایک بڑی عجیب سی چیزیں ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیوں مچھر کے اوپر زیادہ بولنے کو تو جی چاہ رہا ہے کہ مچھر جو ہے منہ کے جس سے کاٹتا ہے اس کو سونڈ کہتے ہیں، اور خون چوسنے کا عمل یہ 6 حصوں پر مشتمل ہے کہ ایک تو وہ سوراخ کرے گا، 4 تو اس کو کاٹنے میں حصہ لے گا تو سوراخ کرتا ہے، جیسے ہم بلیڈ یا آرے بھی کہتے ہیں۔ 2 حصے جو ہیں اس کے نلکی کی مدد سے کٹے ہوئے حصے سے خون چوستا ہے، جبکہ اس میں ایک جو اس کا جو سونڈ ہوتی ہے یا ایک جو اس کی کا جو کہنا چاہیے کہ برچی یا اس کٹ کرنے کا ہوتا ہے، یہ ان سے نا یہ اس جگہ کو سن کر دیتا ہے۔ اب ہمیشہ نوٹ کریں کہ مچھر جب تک آپ کی جسم میں بیٹھا رہے گا تو آپ کو مچھر کے کاٹنے کا پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن جب یہ اڑ جاتا ہے تو اس کی وجہ بعد ہمیں کاٹنے کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ مچھر جو ہے نا وہ اپنی ایک کہنا چاہیے کہ اپنی سونڈ سے یا اپنے بلیڈ کے ذریعے جب یہ دوسرا ہوتا ہے تو اس وقت وہاں پہ ایک سن کرنے والا احساس پیدا کر دیتا ہے۔ تو مچھر ایک بہت ہی حیرت انگیز کیڑا ہے گا، مطلب آپ اس کے اوپر سے سوچتے چلے جائیں تو جس کا ذکر جو ہے جس کا جو ہے ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اچھا مچھر کے بارے میں اور مکمل بہت بڑی معلومات ہیں جو میں کبھی اور پیش کروں، ابھی تو ویسے بھی 10 منٹ اسی میں نکال دیے۔ تو مچھر اصل میں ڈینگی میں 2 ہوتا ہے کہ ڈینگی جو ہے وہ عام طور پہ صاف پانی میں انڈے دیتی ہے، اور یہ انڈے عام طور پر 2 سے 2.5 ہفتوں میں بالغ ہو جاتے ہیں، لیکن
ڈینگی بخار کو پھیلانے والا جو ہوتا ہے وہ آلودہ پانی گندگی کی وجہ سے صاف میں انڈے دیتا ہے، یعنی صفائی پسند ہے. جبکہ جو ملیریا اور اس ٹائپ کے جتنے ہیں، میں کہتے ہیں نا، مچھر اور مکھی جو ہے گندگی کی دوست ہیں، اور یہ گندگی میں بھی یہ انڈے دیتی ہیں. کہیں بھی پانی جمع ہو جائے تو ایک ڈینگی جو ہے ذرا صفائی پسند ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم صاف پانی بھی کہیں پہ جمع نہ ہونے دیں. ہمارا اصل کام یہ ہے کہ ہم وہ ان کی بریڈنگ سائٹ ہے جہاں جہاں ہمیں انڈے دینے کا شبہ ہوتا ہے، جیسے کیاریاں ہیں ہمارے یہاں، گملے ہیں جہاں ہم گھروں کے اندر جو گملے رکھتے ہیں، وہاں پر اگر کہیں پانی ہم دے رہے ہوتے ہیں جو تو ویٹ کرنے کے لیے، ان کو کچھ تو ڈرائی پودے ہی ہوتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں ہے، شو پیس ہوتے ہیں، لیکن جو جن میں ہم پانی رکھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں پر یا تو تھوڑا سا اس کے اندر کوئی اسپرے ضرور کرتے رہیں، یا ہم پانی کو کھڑا نہ ہونے دیں، اور خشک کر رکھیں بالکل. کیونکہ پانی گھریلو ٹینک ہیں، صاف پانی کے بھرے ہوئے برتن ہیں، گلدان ہیں، گملے ہیں، ان میں رہنا پسند کرتے ہیں. جبکہ جو ملیریا کا مچھر ہے گا وہ باہر کسی بھی جگہ کچرے کے اندر بھی وہ اپنے آپ کو پرورش پا جاتا ہے. تو گھروں کے اندر کی چیزوں کو ہمیں بچنا ہے. ڈینگی مرض سے بچنے کے لیے تو، ملیریا سے بچنے کے لیے تو دوائیں بہت ساری ہیں، لیکن ڈینگی مرض سے بچنے کے لیے تو کوئی دوائی ہی نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس کا علاج ہے. بس اس سے محفوظ رہنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مچھر کی افزائش کو ختم کیا جائے. خیر ملیریا کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ ملیریا کی دوائیں بھی بہت زیادہ پرابلمس کرتی ہیں گی، یہ جتنی بھی ہیں، لیکن یہ کہ پھر بھی اسے ملیریا سے تو بندہ بچ جاتا ہے، یا اس کے وہ کچھ نہیں ہو پاتا. لیکن ڈینگی کے اندر تو کوئی علاج ہی ابھی تک دریافت نہیں ہوا، جس کے بعد وہ ایک جو معاشرے کے اندر ہے کہ جی پپیتے کے پتے کھلا دیں اور یہ کھلا دیں اور کر دیں. ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم نے کووڈ کے اندر بھی یہی کیا تھا کہ ہم پھول پتے، سنا کے پتے، پوری چیزیں کھا گئے تھے. 200 والی کچھ چیزیں 5,000 روپے کلو خرید کے کھا گئے. لیکن احتیاط نہیں کرنی ہے، مطلب ماسک نہیں لگانا ہے، مچھروں سے بچنے کے لیے جو پروگرام ہے وہ پورا نہیں کرنا ہے، یہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھنا ہے، بریڈنگ سائٹس کو اس کی ختم نہیں کرنا ہے، گندگی کچرا وہ ہم نے نہیں ختم کرنا. تو ہمیں مچھر کی افزائش کو ختم کیا جائے اور اس کے کاٹنے سے بچا جائے. تو جب تک ہم خود احتیاط نہیں کریں گے، حکومت یا ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکتے. حکومت کو بہرحال کام ہے کہ صفائی کرے، لیکن حکومت بھی کتنی صفائی کر سکتی ہے؟ تو بہت سارے کام جو ہے ہمیں ہی کرنے ہیں. یہ احتیاط ہی اس مرض کی یا مچھر سے بچاؤ کی روک تھام میں مفید ثابت ہوتی ہے. ہر شخص جو ہے نا اپنی حفاظت خود کرے، یہ اسی طرح سب کی حفاظت ہوگی. اب کیا کریں کہ صبح شام کے اوقات میں پودوں گھاس کے قریب نہ جائیں، گھر میں مچھر مار اسپرے کریں، کھانے پینے کی اشیاء کو ڈھانپ کر رکھیں. مادہ مچھر جو ہوتی ہے نا، ایک وقت میں کسی بھی جگہ پر 300 تک انڈے دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. اس لیے یہ بات اہم ہے کہ ایسی تمام بریڈنگ سائٹ جہاں مچھروں کی افزائش ہو سکے ختم کر دی جائیں. آپ کے گھر پڑوس جہاں کہیں پانی رکا ہوا ہو، تو ہم کہتے تو یہی ہیں کہ KMC کو اطلاع دی جائے، لیکن بہرحال KMC تو یا KDA کیا اور واٹر بورڈ کیا اور ہماری بلدیہ کیا، تو یہ ان کو صاف نہیں کریں گے. یہ کبھی بھی ان میں سے تو کوئی آتا بھی نہیں ہے. مجھے اپنے بچپن کا یاد ہے، ایک دفعہ ہم لوگ باہر گلی میں کرکٹ کھیل رہے تھے، تو ایک بندہ آیا، ہاتھ میں اس کی ایک تھیلی تھی، تھوڑا سا پانی پڑا ہوا تھا، تو اس نے وہاں پہ دوا ڈال دی. اور دوا ڈالنے کے بعد وہ دکاندار کے پاس دیا، کرنے لگا کہ بھائی آپ اس پہ دستخط کر دیں. تو کہنے لگا میں تو نہیں کر رہا. خیر وہ تھے تو چھوٹے سے ہی ہم، لیکن یہ کہ ہم نے اس پہ دستخط کر دیا. ہم نے کہا میرے سامنے آپ نے دوا ڈالی. کہنے لگا نہیں کونسلر جو ہے ہمیں پکڑ لیں گے کہ آپ نے دوا نہیں ڈالی. تو اس زمانے کے اندر یہ بہت ساری احتیاطیں ہوا کرتی تھیں، لیکن اب تو سب کچھ ہی ختم ہو گیا. ہم خود بھی نہیں کرتے، نہ سرکار. تو ہمیں چاہیے کہ جہاں کہیں پانی رکا ہوا اس کو صاف کریں، گملے پودوں کے گرد پانی کو کھڑا نہ ہونے دیں. گھروں میں صاف پانی ذخیرہ کرنے والے برتن، پھولوں گملوں کے نیچے رکھے برتن، پانی کی ٹنکی کو ڈھانپیں، لیکن گندگی کو بھی صاف کریں. جیسے گٹر آج کل بہت بہرے ہوتے ہیں، تو سی چیز ہے کہ وہاں پہ فوراً جو ہے ان کی آبادی بڑھنے کا خطرہ فوراً ہوتا ہے. احتیاطی اقدامات کیا ہیں؟ مچھروں سے بچاؤ کے لیے دروازوں کھڑکیوں پر جالی لگوائیں، کمروں کے اندر مچھر مار بھگاؤ کوائل استعمال کریں، کافور اور لوبان کی دھونی دیں. یہ بھی مچھروں اور دوسرے کیڑے مکوڑوں کو بھگا دیتی ہے. ہم نے بھی پچھلے دنوں ایک تجربہ کیا تھا. ہم نے لہسن لائے، تھوڑا سا تقریباً 100 گرام کے قریب لہسن تھا، اس کو ایک باؤل میں رکھ کے اور چھوڑ دیا تھا. اس سے بھی مچھر دیکھا تو وہ غائب رہے. پودینے کا استعمال ہے، اگر پودینے کی چند پتیاں لٹکا دی جائیں تو اس سے بھی کہتے ہیں کہ پودینے وہ مچھر بھاگ جاتے ہیں. تو ہمیں بیسیکلی کرنا کیا ہے کہ مچھر کے ہمیں کاٹنے سے محفوظ رہنا ہے. مچھر دانی سے ہرگز باہر چھوٹے بچوں کو، پھیرپار بچوں کو نہ سلائیں. کھلی فضا میں بغیر حفاظت کے نہ سوئیں. یہ موروثی چھوت کا مرض تو نہیں ہے، لیکن مریض کی زیادہ جو ہے مریض کی تیمارداری سے اجتناب نہ کریں، لیکن احتیاطی تدابیر پر بھی کوئی سمجھوتا نہ کریں. پورا دن اور ہر روز جب بھی باہر جائیں مچھر بھگاؤ تیل یا کریم ضرور استعمال کریں.
ڈھیلے ہلکے رنگ کے کپڑے استعمال کریں، قمیص کی آستین پوری ہو۔ اور ہمارے یہاں بہت شوق ہے چھوٹے بچوں کو یا خواتین جو ہے کم کپڑے پہننے کا، کہ بازو کھلا ہوا ہے، ٹانگیں کھلی ہوئی، اب نیا فیشن آیا کہ شرٹ پہ وہ پینٹ بھی یا پاجامہ بھی جو ہے ٹخنوں سے اونچا ہو، تو کوشش کریں کہ ایسا نہ کریں، خاص طور سے اگر کسی پارٹی وارٹی میں جانا ہے جہاں پہ گھاس کے اوپر سب کچھ ہے، تو پھر تو اور زیادہ احتیاطوں کی ضرورت ہے۔ ڈینگی کے جو زیادہ تر مریض ہوتے ہیں ان کو تو خاص طور سے گھر میں سنبھالا جا سکتا ہے، اور صرف انتہائی سنگین کیسز کو اسپتال میں داخلے کی ضرورت ہوتی ہے، اور لیکن جو ہے ملیریا کیا ہے اس کو اسپتال میں ہی زیادہ تر سنبھالا جاتا ہے، یا اس کی دوائیں یا اس کی فوراً کس طرح ٹریٹمنٹ جیسی پتہ چلتا ہے کہ یہ ملیریا بخار ہے تو اس کو گھر پہ ہی بھی یا ہاسپٹل بھی دونوں جگہ پہ اس کے ٹریٹمنٹ کی فوری طور پہ ضرورت ہے۔ ڈینگی میں تو صرف آپ کو اس کا لکوڈ پورا کرنا ہے، پانی بہت زیادہ دینا ہے، بخار کے لیے پیناڈول پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے، تو جب پیناڈول پلائیں اور پانی خوب پلائیں، دھڑا دھڑ پانی پلائیں، جوسز پلائیں، سیب کھلائیں، انار کھلائیں، میٹھے موسمبی اس ٹائپ کی چیزیں، کینو فروٹر، یہ چیزیں جو ہیں جتنا زیادہ دے سکتے ہوں دے دیں، لیکن اگر میں تو کہوں گا کہ اگر کوئی پانی نہیں پی رہا، یہ لاسٹ آپشن کے طور پر ہے، آپ فانٹا اور کولڈ ڈرنک اور اس ٹائپ کی چیزیں بھی دے دیں تاکہ اس کو ہائیڈریٹ رکھنا ہے گا۔ یہ میں ڈینگی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح شلوار پینٹ پاجامہ ٹراؤزر لمبے ہوں، ٹخنوں تک پیر مکمل ڈھکے ہوئے ہوں۔ ڈینگی جو ہے وہ کب خطرناک ہوگا؟ اس وقت خطرناک ہوگا کہ جب ہم اس کا خیال نہیں کریں گے۔ ہم اس کا عام طور پر وائرل کے کیونکہ علاج کوئی نہیں ہوتا ہے، ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، تو جیسے میں نے بتایا کہ پانی بہت زیادہ پلانا ہے اور باقی ساری چیزیں اس کو احتیاط کرنی ہے، لیکن خدا رہا یہ جو پپیتے کے پتے اور یہ پتے وہ پتے نہ کھلائیں، کیونکہ اگر اس کا پیٹ خراب ہو گیا، موشن لگ گئے، کچھ بھی ہو گیا تو وہ بیچارہ تو مارا گیا، فوراً اس کو ڈرپ لگوانی پڑے گی، کیونکہ اس کو بیسیکلی ہم ہائیڈریٹ نہیں رکھ پائیں گے، اس کی پلس ہے، نبضیں ڈوبنے لگیں گی۔ خیر یہ تو ہم تھوڑا سا ڈینگی کا بھی ہے کہ پھر انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں ہم ڈینگی کے حوالے سے مزید باتیں کریں گے۔ اس وقت ہم پھر ملیریا کے اوپر آ جاتے ہیں کہ ملیریا بھی متعدی بیماری تو نہیں ہے، یعنی ایک بیمار شخص سے دوسرے کو نہیں لگ سکتی، لیکن دنیا کی تقریباً آدھی آبادی جو ہے وہ ملیریا کے خطرے سے دوچار ہے۔ کچھ لوگوں میں ان کی قوت مدافعت میں کمی کی وجہ سے جو ہے وہ ملیریا کی شدید علامات پیدا ہوتی ہیں، کچھ میں ہلکی، لیکن سب لوگ بلحاظ عمر یا جنس، مطلب ان میں کوئی یہ نہیں ہے کہ مرد عورت چھوٹے بڑے ملیریا کے خطرے سے بہرحال دوچار ہیں۔ افریقہ میں جو زیادہ تر اموات ہوتی ہیں وہ چھوٹے بچوں میں پائی جاتی ہیں، جبکہ دوسرے ممالک میں جو ہے تمام عمر کے گروپوں کو خطرہ ہوتا ہے۔ ملیریا کی جو پہلی علامت ہے وہ عام طور پر متاثرہ مچھر کے کاٹنے کے 10 سے 15 دنوں کے اندر شروع ہو جاتی ہے۔ ڈینگی میں ہم نے جیسے کہا تھا نا کہ وائرل ہے تو یہ 7 دن کے اندر ہی ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، 7ویں دن عام طور پہ پلیٹلیٹ بڑھنے شروع ہو جائیں گے۔ جو ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے پپیتے کے پتے وہ پتے یہ پتے وہ سب کھلائے تھے تو اس کی وجہ سے پڑھنا شروع ہو گئے پلیٹلیٹ، لیکن وہی ہوتا ہے کہ جب 7ویں دن جو ہے وائرل کا اثر ختم ہو جاتا ہے یا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پلیٹلیٹس خود بخود بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو باقی اپنی ٹریٹمنٹ ضرور کریں لیکن احتیاط کے ساتھ۔ اچھا متاثرہ مچھر جو ملیریا کا ہوتا ہے 10 سے 15 دنوں میں علامات تو شروع ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوں گی، بخار ہے، سر درد ہے، سردی عام طور پر بہت محسوس ہوتی ہے۔ سردی ایسے ہوتی ہے کہ جسم ٹوٹ رہا ہے اور کانپ رہا ہے، اور ایک لحاف 2 لحاف 3 لحاف سب آپ اس کے اوپر ڈال دیں لیکن اس کی سردی یا کپکپاہٹ ختم نہیں ہوتی۔ صرف ان علامات سے ملیریا کا پہچاننا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ بعض لوگوں میں اس کی ہلکی علامات ہوتی ہیں اور بھی کئی وجہ ہو سکتی ہیں، کیونکہ WHO کا خیال ہے کہ مشتبہ جو ملیریا والے شخص کے لیے فوری تشخیص کروانی چاہیے، کیونکہ اگر پلازموڈیم جو ہے فالسیپیرم کا 24 گھنٹے کے اندر علاج نہ کیا جائے تو یہ انفیکشن سنگین بیماری یا موت کی طرف بھی بڑھ سکتا ہے، جبکہ بچے اکثر شدید خون کی کمی، سانس کی تکلیف یا دماغی ملیریا کا شکار ہو سکتے ہیں اور یہ جان لیوا ہو سکتا ہے، تو ہمیں اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ملیریا بھی بنیادی طور پر ایک قابل علاج بیماری ہے، مطلب ڈینگی میں تو علاج بھی کوئی نہیں ہے نا، ہم نے احتیاطی کرنی ہے اور ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ملیریا کا تو ہمیں علاج کرنا ہے، قابل علاج ہے ملیریا کو، یعنی کہ ہم اپنے اس کو پھیلاؤ کو روکنے کے لیے یا اس سے بچاؤ کے لیے بس ہمیں طریقے دیکھنے ہیں کہ اول تو ہمیں مچھر کاٹے ہی نہ، کہ ہمیں مچھر کاٹتا ہے تو پھر ہمیں اس کا علاج کی فوری ضرورت ہوگی، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ملیریا کو کہ جو باعث بننے والے مچھر کی افزائش کو بھی روکیں۔ ملیریا کے سے متاثرہ ممالک جو ہے اس کے روکنے کے 2 طریقے ہیں، وہی جو ڈینگی کے حوالے سے کہ کیڑے مار دوا یا پھر مچھر بھگاؤ ترکیب، لوشن مچھردانی کا استعمال، اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھیں، گھروں میں ارد گرد میں پانی کھڑا نہ ہونے دیں، اس کو صاف کریں،
یا پھر دواؤں کا چھڑکاؤ کریں. میں نے کہا تھا نا کہ وہ ڈینگی کا جو مچھر ہے وہ تقریباً 75 فٹ دور سے جو ہے آپ کو خوشبو سونگھ لیتا ہے. یعنی کہ اگر ہم یہ نہیں سوچیں کہ 10-20 فٹ ہم نے اپنی صفائی رکھی تو کافی ہے، سوچیں کہ 75 فٹ دور سے جو ہے وہ ہمیں سونگھ لیتا ہے اور ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے. تو اسی لیے ہمیں جو ہے ہر جگہ جو ہے دواؤں کا چھڑکاؤ کرنا چاہیے. ملیریا کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، ملیریا گردوں کو یا جگر کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا پھر وہ تلی کو خراب کر دے گا. اور ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے جان لیوا ہو سکتی ہے. خون کے سرخ ذرات کی بھی کمی ہو سکتی ہے. جب ملیریا ہو جائے تو دوا سے علاج کی ضرورت ہوتی ہے. پھر ہمیں اس کے لیے باقاعدہ دوائیں ہیں کہ جو ہمیں اس کے لیے دینی ہے، کلوروکوئین اور تو اور بہت ساری دوائیں ہیں جو ملیریا کے علاج کے لیے موجود ہیں. جیسے عام جو ڈاکٹرز کی ہمارے پریکٹس ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی بچہ گیا بخار کے اندر، جی ملیریا بھی پھیلا ہوا ہے، ٹائیفائڈ بھی پھیلا ہوا ہے، دونوں دے دو، کلوروکوئین بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو. میرا نہیں خیال کہ کلوروکوئین کو بلا وجہ کا کھلانا اتنی اچھی چیز ہے. وہ لازمی سی چیز ہے کہ تلی پہ اور ادھر ادھر تھوڑا سا گڑبڑ تو کر سکتا ہے. اس کی ڈیٹیل کا بھی میں بیان کروں گا. ملیریا کی علامات میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ ملیریا کی علامات میں تیز بخار ہے، پسینہ ہے، سردی لگنا ہے، سر درد، دماغی الجھنیں یا پریشانی محسوس کرنا، بہت تھکاوٹ ہوگی، کمزوری، نیند کا زیادہ آنا، غنودگی، خاص طور پر بچوں میں. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ پیٹ میں درد ہے، اسہال کا ہونا، یعنی کہ پیٹ خراب ہو گیا، موشن لگ گئے، جسم میں درد، جلد، آنکھوں میں سفیدی محسوس ہونا. جبکہ ملیریا کی کوئی ویکسین نہیں ہے. مطلب ہم یہ کہیں کہ جی ملیریا کی کوئی ویکسین ہے تو ویکسین تو بہرحال ابھی تک نہیں ہے. ہر سال تقریباً 290 ملین لوگ ملیریا سے متاثر ہوتے ہیں اور ہر یعنی کہ جو سال جو ہے تقریباً 4 لاکھ لوگ اس بیماری سے مر جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ دل کے بعد شاید سب سے بڑی بیماری ہوگی جس سے 4 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں صرف ملیریا کی وجہ سے مرتے ہیں. تو احتیاطی علاج ہے، آپ کو مچھر سے بچاؤ کے لیے اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھنا ہے. ملیریا پیراسائٹ جو ہے یہ عام دوائیوں کے خلاف، ملیریا کے مطلب بہت سارے جو پیراسائٹ ہیں، بہت سارے قسمیں، انہوں نے عام دوائیوں کے خلاف تو اپنے اندر مزاحمت پیدا کر لی. ابھی اس سے نہیں ملیریا کا بخار اترتا، یعنی ان دواؤں کا اثر جو ہے اب ان پر نہیں ہوتا. تب یہ ساری چیزیں جو بھی بتائی تھیں کہ کھانسی ہے، یہ ہے، سردی لگنی ہے، تو ہمیں فوراً اس کے اوپر علاج کی توجہ دینی چاہیے. ملیریا بخار کے جو شکار لوگوں کو عام طور پر کانپنے اور سردی لگنے کے ساتھ تیز بخار ہوتا ہے اور اس کے بعد پسینہ آتا ہے اور بخار جو ہے وہ معمول کے درجہ حرارت پر آ جاتا ہے. تو ملیریا کی جو علامات ہیں عام طور پر ملیریا کے کاٹنے کے چند ہفتوں بعد ہوتی ہیں، علامات شروع ہو جاتی ہیں. اور اگر آپ کی علامات میں کچھ آپ کو لگے تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. احتیاط زندگی ہے. اگر آپ کسی ایسے علاج، احتیاط زندگی کا جو جملہ ہے یہ میں ہر جگہ ہی لکھتا ہوں. ڈینگی بھی سے بھی احتیاط ہے، یہ آپ کی زندگی ہے. کووڈ سے بھی ہے. کووڈ ختم تو نہیں ہوا نا، ملیریا ہے گا، آپ کے معاشرے میں موجود ہے. ہم بس لاپرواہ ہو جاتے ہیں. تو ہم کسی علاقے میں ایسے سفر کر رہے ہوں جہاں ملیریا عام ہے تو مچھر کے کاٹنے سے بچاؤ کے لیے اقدام کریں. اپنے آپ کے لیے وہی بات ہے کہ کپڑے پورے پہنے ہیں، لمبے بازو کی شرٹ اور پینٹ پہنے، کب موزوں کا استعمال کریں، جلد پر کیڑے مار دوا یا مچھر مار بھگاؤ لوشن لگائیں. اپنے جسم پر اچھا کبھی بھی کیڑے مار ادویہ کا اسپرے نہ کریں. یہ ان لوگ اکثر ہوگا کہ جب کیڑے مار اسپرے کر دیتے ہیں تو ہم یہ سب ٹھیک ہو جائیں گے، تو وہ لوشن وغیرہ ایسی چیزیں نہ کریں. جو ایک لطیفہ تھا نا کہ بیوی نے گھبرا کے اپنے میاں کو فون کیا آفس کہ جی وہ بچے نے جو تھا وہ کاکروچ نکل لیا. تو شوہر بڑا پریشان ہوا، کہنے گا پھر تم نے کیا کیا؟ کہنے گا آپ فکر نہیں کریں، میں نے تو مورٹین پلا دیا. تو بچہ لال بیگ سے تو نہیں مرے گا، مورٹین سے بے شک مر جائے. تو ہمارے یہاں ایسے بہرحال عقل مند لوگ موجود ہیں. تو یہ کیڑے مار دوا یا مچھر نہیں بگائیں، بلکہ وہ مچھر کا لوشن نہ لگائیں. جب کہ اپنے چہرے پر جو لوشن لگائیں، کوئی اسپرے نہ کریں. جب اپنے آپ چہرے پر کبھی بھی ایسا نہ کریں. اسپرے یا لوشن لگانے میں بھی محتاط رہیں، کیونکہ کچھ لوشن جو ہوتے ہیں وہ آپ کو الرجی کر سکتے ہیں. بچوں کو ہمیشہ مچھردانی میں سلائیں. یہ سب ہے ترکیبیں. خاص طور سے رات کو ویسے پنکھے چل گئے ہیں تو مچھر اتنا وہ نہیں ہے، لیکن شام سے کے بعد کھڑکی دروازے بند کر دیں. اگر لوبان کی یا کافور کی دھونی بھی دے دیا کریں تو بہت اچھا ہے. لیکن اگر آپ کسی ایسے علاقے میں جا رہے ہیں کہ جی وہاں مچھر بہت ہے، افریقہ کے علاقے میں، کیا کراچی کے اندر بھی بہت ہوں گے، حیدرآباد میں بھی ہوں گے، مسکر، لاڑکانہ اور اسلام آباد میں بھی بہت مچھر ہیں. یہاں پہ ملیر کے علاقے میں بھائی رہتے ہیں، کہتے ہیں ایسے مچھر ہیں کہ ہم کھڑکی دروازے ہر وقت بند رکھتے ہیں، باہر نکلو تو مچھروں سے ڈر لگتا ہے. تو ان لوگوں کو خاص احتیاط کرنی چاہیے. اگر آپ حاملہ ہیں
65 سال سے زیادہ عمر کے ہیں، یا اگر آپ کا امیون سسٹم کمزور ہے اور آپ کی تلی نہیں ہے، تو ان سب کو بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے ہمیں کہ ان کے اوپر زیادہ تیزی سے یہ چیزیں نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ ملیریا کی علامات محسوس ہوتے ہی فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ گلے میں خراش ہو، کھانسی، سانس لینے میں دشواری، یہ علامات جو ہے عام طور پر متاثرہ مچھر کے کاٹنے سے 6 سے 18 دن کے بعد شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہم جتنا زیادہ اپنے آپ کو محتاط رکھیں گے، جتنا اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں گے، اتنا ہی ہم مچھر سے یا محفوظ رہ سکتے ہیں، یا ہم صحت مند رہ سکتے ہیں۔ اس کے لیے سیدھا ہمیں دوڑیں لگانی ہے فوراً۔ ایک تو محتاط رہنا ہے، محتاط ہونے میں یہ بھی ہماری زندگی ہے، لیکن باقی چیزیں جس طریقے سے بالکل یہ ہے نا کہ ہم کہیں کہ جی ہیٹ ویو آ گئی، ابھی ہیٹ ویو آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہیں، تو ہم ہیٹ ویو سے بچاؤ کے طریقے ہیں، مطلب ہیٹ ویو کے بعد آپ اس سے بھاگ رہے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں کہ علاج کیا کریں، وہ کریں، بعد کی باتیں ہیں، ہم اس سے بچیں نا، کہ ہم دھوپ میں نہ نکلیں، ہم اپنے آپ کو جب پانی کا استعمال زیادہ کریں، ہائیڈریٹ بہت رکھیں۔ ابھی بھی مریضوں سے جس سے پوچھو کہ بھائی آپ کتنا پانی پیتے ہیں؟ 6 گلاس تو پیتے نہیں، ہم بہت پانی پیتے ہیں۔ کتنا پانی پیتے ہیں؟ 6 گلاس۔ میں نے کہا بھائی 6 گلاس کیوں پیتے ہو؟ چلنے کہ وہ ہم نے ریسرچ پڑھی تھی کہ اس میں لکھا تھا کہ 6 سے 8 گلاس انسان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میں نے کہا بھائی 6 سے 8 گلاس کافی ہوتا ہے، لیکن وہ انگلینڈ کی ریسرچ ہے جہاں پہ سورج نہیں نکلتا، ہمارے یہاں تو سورج غروب نہیں ہوتا، پورا وقت ایسا لگتا ہے کہ رات کو بھی آپ دیکھیں تو سورج جو ہے کہ تپش کتنی شدید محسوس ہوتی ہے۔ اس میں ایک چھوٹا سا لطیفہ تو نہیں ہے تو ایک حقیقت ہے۔ یہ پرانی بات ہو گئی، ہمارے بھائی کا جو تھا نا لاہور ٹرانسفر ہو گیا، پہلی دفعہ اچھا زندگی میں وہ لاہور گئے، شدید ترین گرمیوں کا موسم تھا، یہ مئی جون جولائی کا کوئی ایسے ہی موسم تھا۔ اچھا وہ جا کے کمرے میں لیٹے تو لائٹ بھی نہیں تھی، تو بہت زیادہ رات میں شدید گرمی۔ اچھا وہاں پہ جو روم میں تھا، روم کیا کہنا چاہیے کہ پورا ایک بنگلہ ہی تھا، جو اس میں آفس تھا اور ایک طرف ان کا وہ تھا روم تھا۔ تو اس میں انہوں نے کیا کہنے لگے کہ نیند ہی نہیں آ رہی، میں کیا کروں، کروٹیں بدلتے رہے تنہا، کل بہرحال اٹھ کے باہر آئے گیٹ کے پاس، یہ لاہور گلبرگ کا واقعہ ہے۔ تو کہنے لگے، ہمارا چوکیدار بیٹھا تھا، کہنے لگا صاحب خیریت تو ہے؟ کہنے لگے یار ایک بات بتاؤ خان، یہ تمہارے لاہور کے اندر سورج رات کو کیوں نکلتا ہے؟ خان صاحب ہنسنے لگے، کہنے لگے سورج نہیں ہے صاحب، یہ چاند ہے گا، 14ویں کا چاند ہے۔ تو کہنے لگے اگر یہ سورج چاند ہے تو اتنا گرم کیوں ہے؟ ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ یہ جو ہے یہ سورج نکلا ہوا ہے گا۔ تو جب کراچی یا پاکستان میں اس ٹائپ کا موسم ہو تو آپ کو 8 گلاس نہیں ہے، آپ کو 12 گلاس اور 15 گلاس پانی پینا چاہیے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم ریسرچ کے سب معاملات کے اندر انگلینڈ کی اور امریکہ کی اور ان کے فیور کرتے ہیں، ان کی اپنے ماحول، اپنے حالات کے حساب سے چیزیں ہوتی ہیں، اور ہمارے یہاں کی اپنے حساب سے۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی مچھر کی اور ملیریا کی یا ڈینگی کی، تو ہمیں ان سب سے جو ہے نا احتیاط رکھنی ہے، اور احتیاطی زندگی ہے۔ بہت شکریہ۔